TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ چین کینیڈا کی جمہوریت اور انتخابات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ چین کینیڈا کی جمہوریت اور انتخابات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کینیڈا کے چین کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے لگے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے چین پر ملک کے جمہوری نظام میں مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈین انتخابات میں مبینہ چین کی رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کے بعد کینیڈا کے بھی چین کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جمعے کو کہا کہ چین کینیڈا کی جمہوریت اور انتخابات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹروڈو نے کہا، میں برسوں سے کہہ رہا ہوں، ہاؤس آف کامنز کے فلور پر بھی کہا کہ چین ہماری جمہوریت میں، ہمارے ملک کے عمل میں اور ہمارے انتخابات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حالیہ 2 وفاقی انتخابات کا جو نتیجہ تھا اس کا فیصلہ کینیڈین شہریوں نے ہی کیا ہے۔ ٹروڈو کا یہ بھی کہنا تھا کہ چینی مداخلت روکنے کے لیے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیاں پچھلے کئی سالوں سے ٹولز تیار کرنے پر کام کر رہی ہیں۔ ادھر کنزرویٹو لیڈر پیئر پالیور نے جمعے کے روز جسٹن ٹروڈو پر حالیہ وفاقی انتخابات میں چینی مداخلت کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی انتہائی خفیہ دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ نے 2021 کے وفاقی انتخابات میں ایک لبرل اقلیتی حکومت کو یقینی بنانے اور متعدد کنزرویٹو امیدواروں کی شکست کے لیے کوشش کی۔ دوسری طرف چین نے کینیڈا کے انتخابات میں مداخلت کی تردید کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ سال کہا تھا کہ بیجنگ کو کینیڈا کے اندرونی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال نومبر میں G20 کانفرنس میں چینی صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی اس بات پر سخت سرزنش کی تھی، انہوں نے ملاقات کی تفصیلات کیوں لیک کی۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بنگلہ دیش کے قونصلیٹ جنرل نے گزشتہ ہفتے ٹورنٹو میں ایک ہائی وے حادثے میں ہلاک ہونے والے 3 بین الاقوامی طلباء کی شناخت کر لی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بنگلہ دیش کے قونصلیٹ جنرل نے گزشتہ ہفتے ٹورنٹو میں ایک ہائی وے حادثے میں ہلاک ہونے والے 3 بین الاقوامی طلباء کی شناخت کر لی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ ہائی وے 427 پر انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرنے والی ایک کار کنکریٹ کے ریمپ پر سے اڑتی ہوئی ایک کھائی میں جا گری اور پھر پیر کی دیر رات گئے آگ لگنے سے پہلے ایک اور کنکریٹ کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ اونٹاریو کی صوبائی پولیس نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے 4 بین الاقوامی طلباء جو ٹورنٹو میں مقیم تھے کو کار سے کھینچ لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ایک 20 سالہ مرد اور 17 سالہ لڑکا جو پچھلی سیٹوں پر بیٹھے تھے ہائی وے پر مردہ قرار دے دیے گئے اور سامنے والی مسافر سیٹ پر بیٹھی 20 سالہ خاتون اسپتال لے جانے کے بعد دم توڑ گئی۔ قونصل جنرل لطف الرحمان نے بتایا کہ مرنے والے 3 طالب علموں میں اریان عالم ڈپو، شہریار ماہر خان اور اینجلا باروئی شامل ہیں۔ لطف الرحمان نے بتایا کہ 21 سالہ ڈرائیور نبیر کمار مقبول بنگلہ دیشی گلوکار کمار بشواجیت کا بیٹا ہے اور تشویشناک حالت میں ٹورنٹو کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ قونصلیٹ جنرل لطف الرحمان نے جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی دائمی سلامتی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ بین الاقوامی سرمایہ کار ٹورنٹو شہر کی قیادت سنبھالنے کے لیے جان ٹوری جیسے کاروبار دوست میئر کی خواہش رکھتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو آنے والے مہینوں میں ایک نئے میئر کا انتخاب کرنے کے لیے نظر آ رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کار قیادت سنبھالنے کے لیے جان ٹوری جیسے کاروبار سے متعلق ایک اور رہنما کی تلاش میں ہے۔ جان ٹوری کی میعاد جمعے کو ختم ہوئی۔ ٹورنٹو سٹی ہال میں 10 فروری کو شروع ہونے والے ایک ہنگامہ خیز ہفتے کو ختم کرتے ہوئے جب انہوں نے ایک سابق عملے کے ساتھ نامناسب تعلقات کا اعتراف کرنے کے بعد اپنے استعفے کا اعلان کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کو کسی کے ذاتی تعلقات سے کوئی سروکار نہیں۔ سرمایہ کار ایک کاروبار دوست میئر کی توقع کر رہے ہیں۔ 68 سالہ جان ٹوری ٹورنٹو کے کاروباری اور سیاسی اشرافیہ کے ایک رکن ہیں۔ انہوں نے اپنے کاروبار اور نشریاتی کیریئر کے دوران اس شہرت کو ایک تنگ نظر اعتدال پسند قدامت پسند کے طور پر سیاست میں داخل ہونے سے پہلے حاصل کیا۔ وہ راجرز فیملی ٹرسٹ کی مشاورتی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں جو کہ راجرز کمیونیکیشنز انکارپوریشن کو کنٹرول کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری چاہتی ہے کہ شہر کا اگلا میئر کوئی ٹوری جیسا ہو جس نے کاروبار کے ساتھ دوستانہ ہونے کی ساکھ بنائی۔ ڈپٹی میئر جینیفر میک کلوی نے شہر کی قیادت سنبھالی ہے جب تک کہ آنے والے مہینوں میں نئے میئر کے انتخاب کے لیے ضمنی انتخاب نہیں ہو جاتا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ میئر کے لیے انتخاب نہیں لڑیں گی۔ آئندہ ضمنی انتخاب ممکنہ طور پر مسابقتی ہوں گے اور شہر کے لیے اعلیٰ سطح کے
ترقی پسند امیدوار بہت سے مختلف تصورات پیش کریں گے۔ کچھ سیاسی ماہرین نے کہا ہے کہ یہ ٹورنٹو کے ترقی پسند بائیں بازو کے ایک دہائی سے زائد عرصے میں میئر منتخب کرنے کا بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ شمالی کوریا کی سرحد کے نزدیک ہونے والی امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقوں میں جدید جنگی بمبار طیاروں نے حصہ لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا کی سرحد کے نزدیک ہونے والی امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقوں میں جدید جنگی بمبار طیاروں نے حصہ لیا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی یہ مشق شمالی کوریا کی جانب سے جاپان کے مغربی ساحل کے قریب سمندر میں طویل فاصلے تک مار کرنے والی بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہواسونگ 15 کے تجربے کے ایک دن بعد ہوئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس مشترکہ فضائی مشق میں جنوبی کوریا کے F-35A اور F-15K جبکہ امریکہ کے F-16 لڑاکا اور B-1B بمبار طیاروں نے حصہ لیا۔ دوسری جانب جاپان نے بھی اعلان کیا کہ وہ آج امریکہ کے ساتھ ایک مشترکہ فضائی مشق کرے گا جس کا مقصد اپنی ریاست کو محفوظ بنانے کے لیے دفاعی قوت کو مضبوط بنانا ہے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان کی سالہ فوجی مشقوں کے باعث ہی 2 روز قبل بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربہ بطور انتباہ کیا تھا جسے جنوبی کوریا اور جاپان خاطر میں نہ لائے۔ جاپان نے شمالی کوریا کی جارحیت پسند فوجی پالیسیوں اور جنگی تیاریوں کے باعث اپنے دفاعی بجٹ میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے جبکہ جنوبی کوریا اور امریکہ نے شمالی کوریا کو جنگی عزائم سے باز رکھنے کے لیے انتباہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چینی ہم منصب سے کہا ہے کہ وہ یوکرین جنگ میں روس کی مدد کرنے سے باز رہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں چین کی مدد پر امریکی وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب کو سختی سے متنبہ کر دیا۔ اس حوالے سے غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چینی ہم منصب سے کہا کہ وہ یوکرین جنگ میں روس کی مدد کرنے سے باز رہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق میونخ میں جاری بین الاقوامی سلامتی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر امریکی وزیر خارجہ اور ان کے چینی ہم منصب وانگ زی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ملاقات کے دوران امریکی وزیر خارجہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چینی ہم منصب کو یوکرین جنگ میں روس کی مدد کرنے کے نتائج سے آگاہ کیا۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ چین کی جانب سے روس کو اسلحہ و بارودی مواد کی صورت میں مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب چینی وزیر خارجہ وانگ زی نے یوکرین جنگ پر اپنے رد عمل میں مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے یورپی ممالک کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا پھر جنگ جلدی اختتام پذیر ہو۔ واضح ہے کہ بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان امریکی فضائی حدود میں مشتبہ چینی غبارہ مار گرانے کے بعد تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ غبارے کے منظر عام پر آنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بیجنگ کا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ دوسری جانب امریکی جرنل نے چین کو بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلحے کی دوڑ کی وجہ سے محض چند برسوں میں خلا کی صورتحال میں بنیادی سطح کی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ چیلنجنگ خطرہ چین سے ہے، تاہم یہ خطرہ روس سے بھی ہے۔ میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر میڈیا کے منتخب نمائندوں سے بات کرتے ہوئے امریکی اسپیس آپریشنز کے سربراہ جنرل بریڈلے چانس سالٹسمین نے کہا کہ ہم اپنے اسٹریٹجک حریفوں کے تیار کردہ ہتھیاروں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اسلحے کی دوڑ کی وجہ سے محض چند برسوں میں خلا کی صورتحال میں بنیادی سطح کی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔